جی ہمیں اس کا احساس کم ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا کے ایک ایسے منفرد ملک میں رہتے ہیں جہاں پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی، دریا بھی، جنگل، صحرا، you name it, we really have everything. مطلب لوگوں کے اتنے سے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ہی طرح کی ٹرین ہوتی ہے. we are so blessed. ہمارے پاس گلیشیئرز بھی، ہمارے پاس ہر چیز ہے. تو ایسی جیوگرافی ہو تو ہر طرح کا چرند پرند وائلڈ لائف جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک نایاب جانور ایسا ہے جس کی نسل کو خطرہ ہے، and that is snow leopards. اور دیگر نایاب وائلڈ لائف کی تلاش میں دنیا بھر سے یہاں فوٹوگرافر جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور بڑی ہی کمال کی یہ لیں جی کچھ فوٹوگرافی جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نمایاں نام فوٹوگرافرز میں سے ہے سردار جمال خان لغاری صاحب کا، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہی از دا آنری ایمبیسڈر وائلڈ لائف پاکستان، نائکونس ایمبیسڈر آف وائلڈ لائف فوٹوگرافی بھی ہیں، اور وائلڈ لائف سینکچری بھی ہے ان کی ایک ڈیرہ غازی خان میں. So he's definitely one person in love with wildlife and animals. لغاری صاحب ویلکم ٹو جیو پاکستان. کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ذرا انٹرسٹ آپ کا لو فار وائلڈ لائف، اس کا تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ بتائیں. جی السلام علیکم. جی آئی فیل گریٹلی آنرڈ اینڈ پریولیج کہ آج آپ کے میں اس بہت نامی کرامی شو میں بھی آج حاضر ہوں. پہلے اور کیپیسٹیز میں آتا تھا، الحمدللہ اب میں نے ان کیپیسٹیز کو خیر آباد کہہ کے ایک ایسا منفرد شوق کو میں نے پروان چڑھایا جو بچپن سے ہی میری ایک حسرت تھی. شروع میں جی شکار کیا کرتا تھا، اور اتنا شکار کیا کہ پھر میں نے کہا کہ یہ بہت غلط کر رہا ہوں، اور مجھے چاہیے کہ اب اس شکار کی کنزرویشن اور پریزرویشن کے لیے کچھ کام کروں. وہاں سے میں نے ان کی بریڈنگ شروع کر دی، فیزنٹس کی، موروں کی، طوطوں کی اور چرند پرند کی. 8-10 سال وہ کام کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ قید و بند کی صعوبت میں ان کی بریڈنگ اور افزائش نسل کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ان کو میں ایک سینکچری کے اندر ان کو حفاظت کے ساتھ میں ان کو وہاں پہ چھوڑوں. پھر میں نے وہاں پہ سینکچری اپنی بنائی. وہاں پہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین دی تھی، وہ زمین میں کاشتکاری میں بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں نے وہ ان پرندوں اور جانوروں کے لیے وقف کر دی. آج وہ پاکستان کی ایک بڑی کامیاب ترین سینکچری بن چکی ہے. اس کا نام جمال لغاری وائلڈ لائف سینکچری ہے ڈیرہ غازی خان میں. وہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مائیگریٹ کر کے الو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو یہاں پہ تقریباً جو ہیبیٹیٹ ہے، جو درخت ہیں، ریگستان کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ سردیوں کے موسم میں یہ ایک مائیگریشن روٹ بھی بنتا ہے. تو آؤلز کی 10 سپیشیز یہاں پہ آ کے باقاعدہ طور کے اوپر یہاں پہ بریڈ کر رہی ہیں. اس میں لانگ ایڈ آؤل ہے، شارٹ ایڈ آؤل ہے. تو لغاری صاحب یہ دیٹس a lot of knowledge you have, انٹرسٹ آپ کو ڈیفینیٹلی ہے. فوٹوگرافی بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، سینکچری بھی آپ نے بنائی، آپ نے اسٹڈی بھی کیا کیا؟ آئی مین جس طرح آپ یہ الو کی ہی ویرائٹیز کا آپ بتا رہے ہیں، ایوری ٹائم یو وڈ سی یو وڈ کیپ اسٹڈیئنگ اٹ، اپنی نالج کو بڑھایا؟ جی when I saw these varieties, there is an app called Merlin and eBird. So I used to take my photograph, process it, because we all take photographs, the ones who are totally dedicated wildlife photographers, in raw form میں جب آپ فوٹوگراف لیتے ہیں تو اس کی باقاعدہ طور کے اوپر آپ کے پاس اس میں بہت ڈیٹیلز میں ورک کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ان تصاویر کے اندر، پوری پاکستان میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ وائلڈ لائف کے شوق میں، یہ آپ دیوسائے نیشنل پارک کی بیر کی تصویر آپ دیکھ رہی ہیں، اور یہ دنیا کا 2nd ہائیسٹ پلیٹو ہے دیوسائے نیشنل پارک. اب مجھے جو انہوں نے، اب یہ ایک میری ایسی تصویر ہے جو وہاں کے تمام پینیفلیکسز پہ آپ کو گریٹ کر رہی ہے. یہ ایک ایفرٹ شو کر رہی ہے. وائلڈ لائف میں خالی 19 بندے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور 3000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کو اپنی اوپر جبر کر کے وہ ساری محنت کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں سراہنا چاہیے. جی بالکل، مطلب یہ جو تصویر ہے جس میں بیئر فیملی ہے، you know this is $1 million picture. It's hell for Sir, I'm grateful عبداللہ بھائی. یہ بتائیے کہ لغاری صاحب snow leopard. جی snow leopard کی ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں بھی snow leopard اور یہ grizzly bear ہوگا، یا particularly snow leopard کی بات کر لیں، کیونکہ ہم نے تو سنا ہی ہے کہ وہ جو endangered species ہے. Over the years آپ نے شکار کرنے کے زمانے تک، preservation کے زمانے تک،
کون سی ایسی اسپیشیز ہے جن کو آپ نے لٹرلی اپنی آنکھوں کے سامنے ایکسٹنکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن ایمرجنسی بیسس ٹو پروٹیکٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک ڈک کی اسپیشی ہے جس کا بہت کم لوگ جانتے ہیں، اٹس کالڈ ماربل ڈک۔ اب ماربل ڈک ایسی واحد ڈک ہے جس کا کسی نے پہلے ریکارڈ نہیں کیا تھا اس کی بریڈنگ کا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ مظفر گڑھ کا جو تھل کا علاقہ ہے وہاں پہ میں نے اس کو دریافت کیا اور اس کی باقاعدہ بریڈنگ ریکارڈ کی، جو کل وائلڈ لائف کی ایک بہت زبردست ایگزیبیشن ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے آرٹس کاؤنسل میں اسلام آباد میں، تو اس میں اس کی تصویر بھی آویزاں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ تصویر نہیں ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں -32 ڈگری ٹیمپریچر میں نے سنو لیپرڈ کے کبز کی ایک تصویر لی دسمبر 2023 میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیبیکس ایک مارخور کی خاص اسپیشل ایک ورائٹی، آپ کو پتہ ہے مارخور پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے، تو اس کی ایک سب اسپیشی ہم نے ڈسکور کی ہے جو عنقریب دنیا کے اندر ایک نئی سب اسپیشی کے طور کے اوپر ابھرے گی، استور مارخور کی سب اسپیشی۔ یہ سنو لیپرڈ باقاعدہ فل جمپ کر ہے، یہ آئیبیکس باقاعدہ آ کے پانی کے پاس آ کے کھڑا ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے سردیوں کے موقع کے اوپر، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برف بھی جمی۔ یہ وہ سنو لیپرڈ کے کبز کی تصویر ہے جس کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا۔ تو یہ کب شوق شروع ہوا، یہ شوق اب ایک آپ کو بات بتاؤں گا، آپ لوگ دونوں ہنس پڑیں گے۔ یہ وہ مارخور کی اسپیشل سب اسپیشی تھی، اگر آپ بیک کریں جی یہ سنو لیپرڈ SL، میرا جو اصل نام ہے وہ سردار محمد جمال خان لغاری ہے، تو اس کا پہلا S ہے اور لغاری کا L ہے۔ So snow leopard was destined to meet سردار لغاری بیکاز دونوں کا SL تھا۔ گاٹ اٹ، یہ تو بالکل یہ تو ڈیسٹنی ہو گئی کہ آپ لوگ۔ بٹ ہمارے یہاں سنو لیپرڈ کی پاپولیشن میں کمی آئی ہے؟ سر سنو لیپرڈ کی پاپولیشن اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے، اور یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کا جو ایک انقلابی پروگرام چلا ہے جس کے اندر آپ کنزرو کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، اس کی ایک کمیٹی بنتی ہے 15 افراد پہ، وہ پروٹیکٹ کرتی ہے آئیبیکسز کو۔ سنو لیپرڈ کا جو قدرتی زندگی کا گزران ہے، ایک ایکو سسٹم ہے، اس ایکو سسٹم کی بیلنسنگ کے لیے سنو لیپرڈ آئیبیکس کو کھاتا ہے۔ جو سنو لیپرڈ کی مادہ ہے وہ سال میں لگ بھگ 14 سے 18 آئیبیکسز کھاتی ہے۔ جب آپ کی کمیونٹی آئیبیکسز کو پروٹیکٹ کرتی ہے ٹروفی ہنٹنگ کے لیے، تو اس میں سنو لیپرڈ کی آٹومیٹک آپ کی پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انقلابی پروگرام ہے جس کی وجہ سے سنو لیپرڈ آپ کا بڑھ ہے۔ پہلے یہ 80 سے 100 ہو گئے تھے، الحمدللہ اب 350 سے 400 ہو گئے ہیں ایز پر دا سروے آف دا سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن۔ یہ اس وقت جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کون سا جانور ہے؟ یہ بڑا زبردست جانور ہے جی، اور ابھی ایوارڈز میں ان فرض شناس جو آپ کے رینج سٹاف کہ جو فیلڈ کے بندے ہیں، یہ ہے جی ہمالین گرے وولف۔ اس کے منہ میں آپ دیکھ رہی ہیں گوشت ہے، یہ گوشت کسی گائے یا اس کا شیپ گوٹ کا نہیں ہے، یہ آئیبیکس مارا تھا سنو لیپرڈ نے ایک رات پہلے۔ یہ ہمالین 3 وولفز آئے تھے اور یہ ایک جو ماں ہے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہے یہ گوشت کی، یہ ٹانگ کی جو ران کہتے ہیں، یہ ران کا حصہ لے کے جا رہی ہے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ مجھے یہ نادر موقع مل گیا، یہ قسمت سے ہوتا ہے جی۔ ٹرائی تو سارے کرتے ہیں، BBC ارتھ کی ٹیم آئی تھی، مہینہ لگایا، انہیں سنو لیپرڈ نہیں ملا۔ سب سے زیادہ آپ نے کتنا انتظار کیا ہے؟ یہ فار انسٹنس وہ جو ہم آپ کا سنو لیپرڈ والا شاٹ دیکھ رہے ہیں جس میں کبز ہیں یا وہ جمپ کر رہا ہے، کتنے انتظار کے بعد آپ کو یہ شاٹ ملا؟ بڑا پیشنس چاہیے ٹو گیٹ دی رائٹ پکچر۔ عبداللہ بھائی اور ہما بہن، ہوا یہ کہ 4 دن میں ابھی مارچ 2024 میں گیا تھا، یہ والی تصویر ہے دسمبر 2023 کی بچوں کی، یہ میں پھر گیا ہوں مارچ 2024 کے اندر، اور آپ حیران ہوں گے 4 دن ہمیں سنو لیپرڈ نہیں ملا۔ ہماری آنکھیں دکھ گئیں دیکھ کے، کیونکہ یہ
اس کو کہتے ہیں اب گوسٹ آف دا ماؤنٹینس، نظر ہی نہیں آتا. اگر یہ کسی آئی بیکس کو شکار کرے گا اور آئی بیکس آپ کو کہیں نظر آ جائے گا تو سمجھیں سنو لیپرڈ اس کو کھانے کے لیے آئے گا. اب یہ میری 8 جولائی 2021 کی تصویر ہے جس میں سنو لیپرڈ کی ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ جی، اور وہ اتنا دوسرا بچہ اتنا کیموفلاج ہوا ہوا ہے کہ وہ دوسرا بچہ نظر ہی نہیں آ رہا پہاڑ کے ساتھ. مطلب قدرت نے کیا ان کی سکن بنائی ہے کہ یہ بالکل اپنے انوائرمنٹ میں چھپ جاتے ہیں. اٹس امیزنگ. آپ کی فوٹوگرافی ہمیں بہت ہی متاثر کی ہے، بہت خوبصورت ہے. کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کی سینچری ضرور آنا چاہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ضرور ایک بھائی سے صد افتخار ہوگا آپ دونوں and would like to show it to the world as well, or we'll send our correspondent from DG5. اس کو سنو لیپرڈ ضرور ملے. بس یہ اس وعدے، یہ آپ نے وعدہ کر دیا، پھر تو ہم ضرور آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کتنا ریفریشنگ لگتا ہے مطلب یہ بات کرنا اور یہ تصویریں دیکھنا اور کسی کا اتنا پیشن، اتنا شوق دیکھنا. اٹس کوائٹ انڈیئرنگ. گڈ.